أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين أوتوا العلم وإذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا صلوات الله گزارش کریں گے تمام مؤمنین کے لیے آنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام شہداء و شہیدان ایک سورہ فاتحہ صلاۃ نائب سفاری ایک بار اور سے دیکھ رہا تھا بیشک جنہیں علم دیا گیا سے پہلے علم دیا گیا پہلا یتلا علیہم اور جب ان کے اوپر یہ آیات تلاوت کی جاتی ہے جنہیں علم دیا گیا اور یہ آیات تلاوت کی جاتی ہے یقولون للأذقان سجدا تو وہ چہروں کے بل ٹھوڑی کے بل کا سمجھا دیا تھا ہم نے وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ دے دیا یعنی اپنے پورے وجود کے ساتھ اللہ کی بات یہ کس کی پہچان ہے اہل علم کی پہچان جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ جانتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کیسے آگے ہونا ہے کس طرح سے اہل علم سے بڑا تو ٹپیکل مولوی عالم کی بات نہیں کر رہا جس کے پاس بھی اس کی تشریح بھی تھوڑی سی کرتے چلے کہ اہل علم سے مراد ہوتی ہے کہ اس کا شعور آگے ممکن ہے دین کا علم رکھتا ہو آگے ہی دین کا علم ہو شعور نہ ہو اصل بات کیا ہوتی ہے شعور آگے ہی کی بات علم تھوڑا سا ہے مگر شعور ہے آگے ہی نہیں جانتا ہے معاملات کو بھی سمجھتا ہے دیکھتا ہے حق اور باطل کی تمیز رکھتا ہے کتنے بغیر پڑھے لکھے ایسے ہیں جو حق اور باطل میں تمیز کر لیتے ہیں کتنے پڑھے لکھے ایسے ہیں جنہیں حق اور باطل کی تمیز نہیں ہوتی آپ کے معاشرے میں ہے آپ کے اور جہاں تک آ کر یہی قاعدہ ہے جناب جون سے شروع کیجیے یا جناب بلال حبشی سے شروع کیجیے کہیں سے بھی شروع کر دیجیے غلام ہے نا یہ معاشرے کے کسی ہوئے طبقے کے ہے نا مگر حق اور باطل کی تمیز ہے شعور ہے اس کو کہتے ہیں شعور اس کا کتابی علم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا یہ کون سا علم ہے یہی وہ علم ہے جس کے لیے ارشاد ہوا کہ علم نور یرسلہ اللہ فی قلب من یشاء علم جو نور ہے کہ پروردگار عالم جس دل کو اس قابل پاتا ہے اس دل کو اتار دیتا ہے یہ ہے وہ علم یہ وہ اصل حقیقت علم کی یعنی نور ممکن بھی کسی کو وسائل نہیں ہے نا بھائی ہماری جیسے استحصالی نظام استحصالی معاشرہ ہے نا ہمارے ملک میں اور بہت سارے ممالک میں استحصالی نظام ہے ٹیلنٹ ہے ذہین ہے لیکن بیچارے کے ماں باپ جب پیسے نہیں پڑھائے کہاں سے پڑھائے ذہین ہے ذہانت میں پیسے کی محتاج تھوڑی ہے لیکن ہمارے یہاں مسئلہ یہ کہ جن کا پیسہ ہے اس کے بچے آدھے پاگل بھی ہو تو افسر بن جائیں گے آدھے پاگل بھی ہو تو انتظار کیجیے بھی وزیر اعظم بھی بننے والے انشاءاللہ آدھے پاگل ہوئے تو آپ کے سربراہ بھی کیونکہ پیسے والوں کے نا وہ جو ڈھیر روپیہ ہر وہ روپیہ ہے جلدی پشتی میراث میں موروثی ان کو وراثت میں ملی ہے ساری قیادتیں بھی ملی ہے رہبریاں بھی ملی ہے لیڈرشپ بھی ملی ہے ساری چیزیں ملی ہے وہ بن جائیں لیکن غریب کا بچہ بیچارہ صلاحیت ہے ٹیلنٹ کیا کرتا ہے بیٹا بھائی فٹ پاتھ پہ کام کر رہا ہے بھیک مانگ رہا ہے چوری کرنے میں لگ جائے گا ڈاکے میں لگ جائے گا سمجھ آئے یہ میں کہنا چاہتا ہوں میراث میں اور حق اور باطل کی جب بات آئی تو یہی ہے حق اور باطل کا معیار یا پہچان محتاج نہیں ہے انسان 25 سال پڑھے گا نہیں ہم نے انقلاب کے زمانے میں دیکھا کہ جو سفر لوگ 70 سال کی زندگی میں طے نہیں کر پاتے تھے 14-15 سال کے بچوں نے ایک رات میں طے کیا ہے معرفت کس وقت کی بات کر رہے ہیں ایک رات میں معرفت کیسے کبھی کبھی ایسے انقلاب آتے ہیں جو راتوں رات فکروں کو معراج پر لے جاتے ہیں افکار کو معراج پر لے جاتے ہیں ایسا ہوتا ہے جو لوگ 70 سال میں نہیں سمجھ پاتے وہ ایک رات میں سمجھ میں آ جاتا ہے نوجوانوں کی سمجھ میں آتا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں اپنی جان سے گزر جاتے ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے دے دیتے ہیں. اور ایسی مثالیں بہت ہیں. ابھی
چند سال پہلے بھی ایسی ہوا تھا جب دہشت گردوں نے حملہ کیا، اٹیک کیا، گھستے چلے آ رہے تھے عراق میں، شام میں سب گھستے چلے آ رہے تھے. کیا ہوا کہ جب وہ دیکھا، بچوں نے دیکھا، خواتین نے دیکھا، مردوں نے دیکھا، ایک معاشرے نے دیکھا کہ سب سے پہلے جو طبقہ نکل رہا ہے وہ فقہا کا طبقہ نکل رہا ہے. سب سے پہلے جو اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے جا رہا ہے وہ علماء کا طبقہ جا رہا ہے. سب سے پہلے جو دہشت گردوں کے مقابلے میں میدان میں نکل رہے ہیں وہ علماء ہیں، نجف کے علماء ہیں، کربلا کے علماء ہیں، حلب کے علماء ہیں. وہ نکل جاتا ہے. کیا ہوگا؟ اب وہ سفر جو لوگوں نے 50 سال میں طے نہیں کیا، اب ان کی نسلوں نے ایک رات میں طے کیا کہ نہیں ہمارا بھی یہ، یعنی معیار کیا؟ انہوں نے یہ دیکھا کہ پہلے دیکھو کہ یہ سچ کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ سچ کہہ رہا ہے. بس انہیں یقین تھا کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتا. جب یہ جھوٹ نہیں بول سکتا تو جدھر یہ ہوگا حق ادھر ہوگا. صلوات دیکھیے محمد علیہ وسلم. یہ ہے ہر زمانے میں ہمارے رہبروں کی پہچان ہے. ہر زمانے میں تو لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کدھر ہے، ایک معیار بنا لیتے ہیں نا، معلوم ہے یہ شخص جھوٹ نہیں بول سکتا. جب یہ جھوٹ آزاد نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا اور خود بھی تو لوگوں کو سزا میں نہیں، لیکن بہرحال ایک تبدیلی عمل سے قوم بھی گزرے تھے ایک زمانے میں. لیکن معلوم ہونا کیوں میں نے شخصیت کا یقین ہوتا تھا کہ یہ آدمی جھوٹ نہیں بول سکتا، اس کی کوئی لالچ نہیں، اس کا کوئی مفاد نہیں، اس کو اقتدار نہیں چاہیے، اس کو بادشاہ نہیں بننا ہے، اس کو صدر نہیں بننا ہے، اس کو وزیر اعظم نہیں بنے. تو بس جب فقہا کا کردار ایسا ہو جائے تو نچلے طبقے میں کیا ہوگا؟ خود بخود تبدیلیاں پیدا ہوگی چلی جاتی ہے. وہ غریب بھی ہوگا کوئی بات نہیں، یہ معیار اگر اس کے دل میں ہے، کوئی نور جو دل میں اترا ہوا ہے تو کیا ہوگا نتیجہ کہ وہ حق کا ساتھ دے گا ہمیشہ. چل میں ایک لفظ بھی نہ پڑھاؤں، جیسے میں نے مثال دی آپ کو، جناب بلال ایک مثال اور دیتے ہیں. ظاہر مولوی فقیر سے کم تھوڑی، جسے اللہ کا رسول یہ فرما رہا ہو جس کے لیے کہ عالم ہے، جس کے لیے اللہ کا رسول یہ کہہ رہا ہو کہ سچا شخص ہے، جس کے لیے اللہ کا رسول یہ فرما رہا ہو کہ آسمان میں سایہ نہیں کیا اسے زیادہ سچے شخص کو، وہ کتنا بڑا عالم ہوگا. زمانے جاہلیت میں بھی عالمیت بتاتا ہوں آپ کو. زمانے جاہلیت میں جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری نظر میں سلام اللہ علیہ، صلوات بھیجیے محمد علیہ. زمانے جاہلیت ہے لیکن شعور ہے. بنی غفار کے قبیلے کا بہت بڑے مجھے دو تھے کہ ایک اصاف ایک نائلہ، ایک مدکر ایک منم کے بڑے بڑے قصے بھی مشہور ہیں دونوں لوگوں کے، بڑے بڑی کہانیاں ان کے ساتھ، بڑے افسانے بھی مشہور ہیں. اور پھر جیسی منتیں مانگی ہوتی تھی ویسے ان کے اوپر جاتے تھے. جیسے ماشاءاللہ ہمارے یہاں بھی ایک مزار ہے. اب میں کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں، شہر میں گیا میں حیران ہو گیا. میں نے کہا یہاں کس لیے لوگ آ رہے ہیں؟ کہتے ہیں یہاں وہ منتیں مانگنے آتے ہیں، پریم جوڑے. ہمیں ایک تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. ایک ایسا مزار ہے آپ کے پاکستان میں جہاں منت ماننے تو ہے، کوئی کہانی قصہ ہے، افسانہ ہے، یعنی اس کو کہنا چاہیے کہ داستان ہے، افسانوی کردار ہے. اس افسانوی کردار کی پکڑ کر یعنی کہ اس کا مزار بنانا، اس کے مزار میں لوگ جوان لوگ، ہمیں کیا آج کل بچے چھوٹے چھوٹے بیٹے وہ منت ماننے جاتے ہیں اپنے ملنے کی اور بچھڑنے کی اور پتہ نہیں کیا کیا دعائیں کر کے آتے ہیں. وہاں اندازہ لگائیے، جہالت کا اندازہ لگائیے. اور اتنے چڑھاوے وہاں چڑھتے اتنی منت، جو لوگوں کی منتیں آ جاتی ہیں بھائی، لوگوں کی منتیں، جوڑوں کی منتیں بھی آ جاتی ہیں. ابھی جوڑے نہیں ہوتے تو منت مانتے بھی جوڑے ہو جاتے ہیں. صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد پر. نام نہیں لینا چاہتا بندہ، اس کے چاہنے والے، اس کے بھی چاہنے والے لوگ ہیں نا، اس کے بھی چاہنے والے لوگ. حالانکہ وہ افسانوی کردار ہے، ہیرو ہیروئن والا کردار ہے، لیکن جناب اس کے مزار پہ آپ جا کے منت دیکھیے، کیا کسی صوفی، کسی بزرگ، کسی ولی اللہ کے مزار پہ رونق ہوگی جو مزار پہ میں نے منت دیکھی ہے. صلوات دیکھیے محمد علیہ محمد پر. اس قسم کے اس نے مزاروں کی تاریخی اشارے کہ آج نہیں ہو رہی ہے، ہمیشہ سے ایسے. بنی غفار کے دو نائلہ اور اصحاب، ایک مدکر ایک منظر پیچھے اس کی بڑی داستان ہے. اس کو شوق ہو تاریخ میں جا کے پڑھ لے، جب نکالے گا تفصیلی تاریخ ہے تو اس میں سارا اس سے نکلائیں گے. اب ظاہر ہے کہ ہم اس متحمل نہیں ہو سکتے کہ وہ واقعات جو بیان کروں خام خطاب کا بس ظاہر ہے وہ کس نے یہ پس منظر اشارہ کرنا تھا کہ آپ سمجھتے ہیں کس قبیلے. لیکن شعور ہے، جب شعور ہوگا تو سوال ہوگا، شعور ہوگا تو سوال ہوگا، اور سوال کا جواب نہیں ہوگا تو اور شعور پختہ ہوتا چلا جائے گا. جواب کی بجائے کہ یہ نہیں خبردار عقیدہ خراب ہو جائے گا، نہیں خاموش چپ ہو جاؤ. آج کل ہو رہا ہے نہیں کہ کوئی سوال کرتے ہیں عقیدہ خراب ہو گیا. یہ پہلے کسی اور کا حال تھا، ابھی لگی آج کی بیماری جہاں جس نے سوال کیا تمہارا عقیدہ صحیح نہیں ہے. مولویوں کے بعد بیٹھے ہو گے آج کل، مولویوں کی مجلس تو نہیں جا رہے. یہ نوبت آ گئی ہے ہمارے یہاں،
یہ لوگ ادا کریں. یہ دن بھی دیکھنا دیتے شہیدوں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد کا. میں 15-20 سال پہلے یہ مجلس کسی نے مجھے سنائی تو بھول بھی گیا. اس نے مجھے سنائی کہ اس نے کیا کہا. میں اس میں جملے دو استعمال کر رہا تھا جو میں نے کہا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں کوئی بعض مخصوص وقتوں کے ایام فیسٹیول میں تبدیل نہ ہو جائے. سمجھ گیا کہ میں نے رضویہ کے اشرے میں پڑھتا ہوں یہاں کے جانے کے بعد کہ وہ 18-20 سال پہلے کا اگر کوئی یقین ہے تو اس وقت آثار نمودار ہونا شروع ہوئے تھے. جس ناچن نے کہا تو مجھے خوف ہے, مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے مخصوص ایام کسی فیسٹیول میں میلے میں تبدیل ہوتا ہے. اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو, لوگوں کو بری لگ جاتی ہے میری ایسی باتیں. یہ بھی تو خوف ہے. اب یہ مخالفت کا بازار گھر میں اب ہو جائے پرواہ نہیں, اب گزرے ہو 2 سال سے, اب مسئلہ نہیں, جس کو جو مرضی کہنا ہے کہتے ہیں. اب یہ پروف ہو گئے, اب ہمیں کوئی اثر نہیں ہوتا ہے کیا کرنا ہے. لیکن ہو رہا ہے نا, انصاف سے بتائیے, اپنے دل سے پوچھیے. جب ابھی اب موقع ہے نا سوچنے کا, جب انسان ہوتا ہے نا شامل کچھ نہیں سوچتا, اس کا ایک خمار ہوتا ہے, خمار اس مجمع میں ڈوبا ہوا ہے, بہہ رہا ہے, اسی مجمع میں بہہ رہا ہے, ان کے ساتھ میں مزہ آتا ہے. لیکن اس سے نکلے گا تو سوچنے کا موقع ہے کہ اب سوچو نا کیسا ہونا چاہیے. ایسا ہوتا ہے. شب عاشور کیا ہوتا تھا؟ یہ غم کی کیفیت ہے نا, غم 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 غم. چراغاں تھوڑی ہوتے تھے, بازار تھوڑی سجتے تھے, غم چہروں پہ. بچے کی کسی کی مسکراہٹ چہرے پہ آ جاتی تھی تو بڑا تھپڑ مارتا تھا. یہ کیا کہ مارتا تھا معلوم نہیں کون سی رات ہے. اب آپ ٹوک بھی نہیں سکتے, مارنا تو دور کی بات. ٹوک سکتے کسی کو, کسی بچے کو بچی کو ٹوک سکتے. تو میں یہ باتیں نہ کروں, سب یہ باتیں کیوں کر, پوری دنیا دیکھ رہی ہے, سب ہو رہا ہے, میں نہ کروں. سمجھانا چاہتے ہیں یہ ہوتی تھی شب عاشور. ادھر سورج غروب لگتا تھا ہر گھر میں, ہر شیعہ کے گھر میں. میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, ایسا لگتا تھا کہ ہر گھر میں, ہر شیعہ کے گھر میں ایک نہیں کئی جنازے پڑھتے. میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, ایسا ہوتا تھا ہر شیعہ کے گھر میں. ادھر سورج غروب ہوتا تھا 9 کا, اور یوں لگتا تھا کہ ہر گھر میں ایک نہیں کئی جنازے پڑھتے. سوائے رونے کے اور کام ہوتی ہی نہیں. جہاں جاتا تھا جس خانے میں جاتا تھا گریا گریا, بس حسین کا نام آیا ہم گریا رات کر دیا. اور وہی ہم دیکھتے تھے بڑوں کو, وہی عادت پڑ گئی. اب آہستہ آہستہ وہ عادتیں ختم کرنا پڑے. اب دوسری عادتیں آ گئی. صلوات دیجیے محمد علیہ محمد. اب مجبوری میری ہے نا کہ مجھے یہی اشرا ملتے ہیں بھائی, تسلی سے بات کرنے کے لیے مجھے موقع ملا. اس کو نہ کروں پھر کہاں جا کے بات, کہاں دیواروں سے سر ٹکراؤں اپنا, کہاں جنگلوں میں نکل جاؤں گا. آپ ہی لوگوں نے تو مجھے بات کرنی ہے نا, تاکہ ریکارڈ پہ آتی رہے ہر چیز کے. میں بات کر رہا تھا بھائی, لوگ سنے نہ سنے آئے نہ میں بات کر رہا تھا. الحمدللہ کہ میں بات کر رہا تھا, بات کر رہا ہوں. جب تک زبان چل رہی ہے چلتے رہے, 2-4 سال اگر کبھی زندگی رہی تو 2-4 سال کی بات. لیکن انشاءاللہ اللہ کا دین ہے, ہم سے بہتر آئیں گے, اطمینان رکھو, یقین کرو. ایک شے کا ہے, اللہ کا دین ہے نا خالی. لیکن دکھ تو ہوگا نا جب یہ حالات اپنے سامنے دیکھیں گے, اپنے ہاتھ سے اپنی کھیتی کو اجڑتا ہوا دیکھیں گے. دکھ نہیں ہوگا, اذیت نہیں ہوگی. کیا دن تھے کیا میں ایسا چاند طلوع ہوتا تھا محرم کا تو قیامت ہو جاتی تھی شروع کے گھر میں. اب تو ایسی تیاریاں ہوتی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا کیا جائے آپ کی خدمت میں. صلوات دیجیے محمد علیہ محمد. سب بچوں کا قصور نہیں, بزرگوں کا بھی قصور ہے جنہوں نے ٹوکنا چھوڑ دیا. ہمیں ٹوکا جاتا تھا نا بار بار پر. ہمارے بزرگ مصلحتوں کا شکار ہو گئے کہ بچے یہ کہتے ہیں کہ بچے وہ کہتے ہیں کہ بچے بندے نہیں کرنے کے. دین سے زیادہ تھوڑی ہے کچھ. بار کہاں سے کہاں بات چلی گئی. ایک صلوات اور بھیجیے محمد علیہ محمد. تو بات کر رہا تھا اس جناب ابو غفاری سے. میں سہارا نہیں کہ آگے بڑھنا چاہ رہا تھا کہ ایسے ہی مجاہد کا ذکر کرنا, بلکہ 4-5 مجاہد کا ذکر کرنا ہے. لیکن سہارا لینا چاہ رہا تھا کہ گراؤنڈ بن جائے, میدان ہموار ہو جائے, زمین سازی ہو جائے. تو ابو غفاری کا شعور
بتاتے ہیں ان کی پوزیشن ایسی تھی جیسے قوم نمرود میں جناب ابراہیم اکیلے، اور ساری قوم جانتی تھی قوم نمرود بھائی یہ نہیں یہی ہے جو ہمارے خدا کو برا والا کہتا ہے، یہ شیطان کا یہی ہے یہ جناب ابو ذر کا حال تھا. پوری قوم جانتی تھی کہ توہین کرتا ہے، ہمارے خداؤں کی توہین کرتا ہے. یہاں تک کہ جاتے نہیں تھے خانے کعبہ، نہیں جاتے تھے. کیوں؟ خانے کعبہ میں بت رکھتے تھے، جائے کیا ہو. ہم لوگ کہتے تھے دیکھو اللہ کے گھر نہیں جاتا. بھئی اللہ کا گھر ہوگا تو جائے گا نا، جب اللہ کا گھر بنے گا تو جائے گا. یہی میرا ایک مہینے کا آدمی یہ نہیں کرتا وہ نہیں کرتا، فلانا کام نہیں کرتا فلانا کام نہیں کرتا، بس ان کی بلیک میلنگ میں آتے رہو، ان کے کہنے پہ ہر کام کرتے چلے جاؤ تو آپ شیعہ ہو ورنہ نہیں. جو کچھ بھی یہ کرتے وہ سب کرتے رہو، ان کو پھر آپ شیعہ. اور اگر آپ نے سب نہیں کیا تو آپ سے اللہ کوئی عزاداری کا دشمنی نہیں ہوگا. ورنہ ابو ذر غفاری یہ ہے. وہ نہ ہوتا تو ہم یہ لہجہ بھی نہ ہوتا وہ بات کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی. جو ہے اس سمے تمام جیسے لوگ، ابو ذر غفاری جیسے لوگ لہجے دے کے چلے گئے. ڈرنا مت، گھبرانا مت، مانے نہ مانے کوئی مسئلہ. آواز خالی نہیں رہے، آواز کسی فضا میں بازگشت کرتی رہے گی. اور جہاں بھی حق کی سماعتیں ہوں گی وہ کام سنیں گے اور ایمان لے آئیں گے. صلوات دیجیے محمد آل محمد پر. اور اب تو ویسے بھی آپ نے خود ہی سارے انتظامات کر دیے ماشاءاللہ، آواز کی بازگشت کی کر دی نا. آواز کوئی آواز کسی فضاؤں میں رہتی ہے، آواز کہیں نہیں جاتی. جیسے ادھر کی بات تو ماں باپ نے بہت ضد کر کے منتیں مانی تھی، چل منت چڑھا، خانے کعبے میں منت چڑھانی ہے، تیرے لیے بڑی منتیں مانی تھی. چلو ماں باپ کے کہنے، ماں باپ وہ رکھنے کے میں تمہارے کہنے پہ جا رہا ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے. ابھی اسلام نہیں آیا، اسلام کا ابھی اسلام نہیں آیا. میں بتا رہا ہوں کہ شعور کسے کہتے ہیں، ابھی اسلام نہیں آیا. ابھی کانوں میں حق کی آواز نہیں پڑی جناب ادھر، لیکن شعور ہے. یہ جانتے ہیں کہ یہ غلط ہے یہ صحیح، یہ غلط ہے. لے گئے جب لے گئے جناب تو طواف کے دوران وہ سب اپنے زمانے جاگے تھے کرے. اور یہ جناب جب کسی بت کے آگے سے گزرے بنا کچھ کمنٹس بھی بڑے خطرناک قسم کے جو میں یہاں سے بھی نقل نہیں کر سکتا. اب اگر ہماری دیہات کے آدمی جو ایسے کمنٹس پاس کرتے ہوئے جاتے تھے وہاں سے ماں باپ کے بھائی اس کو تو لانا مصیبت ہو گیا. دوسرے لیے آج ہی اس زمانے کے جاری کہہ رہے کس کو لیا ہے تو پکڑ کے ہمارا بھی دین خراب کر رہا ہے، ہمارے بھی دین کا بیڑا غلط کر رہا ہے، نکالو اس کو، اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے کیونکہ پڑھا لکھا آدمی ہے. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. بڑا لکھا آدمی تو نکالو. یہ تھا شعور. جانتے تھے کہ ایسا فراڈ ہے، فراڈ. ان لوگوں نے فراڈ کیا، مذہب کے نام پہ فراڈ کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، دکانیں چلاتے ہیں، کمرشلائزیشن کیا ہوا ہے، کاروبار چل رہے ہیں. کون سی چیز لوگوں کو پسند ہے، کس سے قیمت زیادہ ملے گی، کس سے مارکیٹنگ زیادہ ہوگی. اب جانتے ہیں ابو ذر غفاری ایک ایک چیز کو پہچانتا تھا. یہ سب ڈرامہ ہے. اللہ وہ میں مانتا ہوں وہ اللہ، لیکن یہ نہیں جو یہ کہہ رہے ہیں یہ دین نہیں ہے. نتیجہ کیا ہوا کہ جیسے ہی ہم کی آواز کانوں میں آئی، جہاں جہاں بولتے سلمان فارسی شام میں تھا آگے، ابو ذر غفاری آ گیا، بلال حبشی آ گیا، آگے جناب یاسر ان کی والدہ اور ان کے بیٹے ہمارے سب کے سب سمٹ کے سکڑ گئے، سب جمع ہوتے چلے گئے، حضور کی جماعت میں شامل ہوتے چلے گئے. اور پوری قوم ان کو کیا کہہ رہی تھی، ان کا دین خراب ہو گیا، ان کا عقیدہ بگڑ گیا، یہ آبا و اجداد کے دین سے ہٹ گئے، انہیں باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا، ان کو مارو، ان پہ سختی کرو، ان کا بائیکاٹ کرو، ان کی بات مت سننا، کانوں میں انگلیاں ٹھوس لینا. ایسا ہوا تو شعور الگ ہے. شعور کا تعلق کتابوں سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہے دل کے ساتھ. العلم نور یقذفہ اللہ فی قلبہ من یشاء. علم نور ہے، نور. جس دل کو اس قابل پاتا ہے اللہ، اس دل میں اس شعور کو اتار دے، اس عقیدے کو اتار دے، اس علم کو اتار دے. صلوات دیجیے محمد علی محمد پر. آئیے آج تین نام ایسے کہ تینوں کی کنیت ہے ابو ذر. اور آج بڑا تاریخی دو چیزیں آپ کو ایسی بتائیں کہ انشاءاللہ دعا تو دیں گے آپ کو، آپ سب سے دعائیں دیتے ہیں. اللہ آپ سب کو سلام کرے. میری بھی دعائیں آپ لوگوں کے ایک صلوات دیجیے محمد علی محمد پر. یہ 4-5 اس کے ویسے کروں گا میں آج. ان میں سے 2 وہ ہیں جن کو اسماعیلیوں نے کھانسی دی. کل بھی میں نے اس کے ادا کی
جب ہمارے فاطمیوں کا ذکر آتا ہے تو سب سمجھتے ہیں شیعوں کی حکومت، شیعوں کی حکومت پہلے بھی سمجھا چکا ہوں کہ شیعوں کی حکومت نہیں، بلکہ یہ شیعوں کے اگینسٹ آئے تھے نا، وہی نکلے ہیں نا شیشے مانی، خدا نہ کرے میرے بھائی، ہمارے موہری بھائی، ہمارے مجلسوں میں بیٹھے، میں ایک تاریخی بات کر رہا ہوں، چیز بتانا چاہ رہا ہوں، پوائنٹ ایک نقطۂ نظر پیش کرنا چاہ رہا ہوں، بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں برا ماننے کی بات نہیں ہے، جہاں جہاں ہمارے حضرت نے شاعران کا ذکر کیا نہیں، جب ہمارے ایسے خیانت کار نکلے تو ہم نے ان کا بھی ذکر کیا، ہم نے اس کو بھی آئینوں میں ڈالا، ہم ان کو غداروں کے حصے میں ڈالا، غداروں کے چل، اور آج جو غداریاں کر رہے ہیں کل تاریخ میں غداروں کی کے حصے میں آئیں گے، کہاں جائیں گے؟ غداروں کے چیپٹر میں جائیں گے، چاہے ان کا نام کچھ بھی ہو، ناموں کی طرف مت جائیے گا، کام کی طرف جائیے گا، ٹھیک ہے نا، کہ کام کیا کر رہے ہیں، نام کچھ بھی رکھ لیا اپنا، صلوات دیجیے محمد آل محمد پر، جعفر برکات صادق ازدکر، نن کے ملت، نن کے دین، نن کے وطن، لوگ ناموں کی وجہ سے کبھی کبھی دفاع کرتے ہیں، دفاع کرتے ہو، تاریخ بھری ہوئی ہے غداروں سے، جنہوں نے غداریاں کی اور مومن حکمرانوں کی پیٹھ میں خنجر ہو گئے، ختم کیا ان کو، چاہے وہ نواب واجد علی شاہ کی حکومت ہو، بیگم حضرت محل اس کی بیٹی، اس کے ساتھ غداریاں کی، ٹیپو سلطان کے ساتھ غداری ہوئی ہے، حیدر علی کے ساتھ غداری ہوئی، سراج الدولہ کے ساتھ غداری ہوئی، غداروں کا دفاع نہیں کرتے، تو آج تم اپنی قوم کے غدار نظر نہیں آئے، ہے کہ نہیں ہے؟ اور زمانے میں دفاع کیوں کریں گے؟ جو چور ہے وہ چور ہے، کسی بھی سب کا ہو، کسی بھی ڈاکو ہے، کہیں کا بھی ہو، سمجھئے؟ خائن ہوتا ہے، خائن کا دین سے کیا تعلق، خائن کا مذہب سے کیا تعلق؟ صلوات دیجیے محمد آل محمد پر، ابو ناصر علی ابن محمد ابن حسن ابن محمد ابن عبد العزیز تہامی، یہ تہام کیا ہے؟ حالانکہ یہ جبل عامل کے رہنے والے، جبل عامل نام کے ساتھ لگاتے تھے الشامی، عاملی الشامی، شام میں کیونکہ رہے یہ بہت زیادہ، شام میں قیام راہ الرسول ہے، بالکل ابتدائی 5ویں صدی ہجری کے، یعنی ہجری 416 میں یا 17 میں شہادت پاک ہوئی، 5ویں صدی کے آغاز میں، یہ وہ شخص ہے ابو الحسن۔ اچھا، اس سے دشمنی کی کیا سبب ہے؟ یہ بھیش بدل کے تبلیغ کرتے تھے، تہامی، اچھا تہامی کیوں کہا کہ اپنے آپ کے ساتھ ہے؟ تہام کے رہنے والے نہیں، تہامہ ایک علاقے کا نام ہے، تہامہ ایک یوں سمجھیے کہ یہ حجاز کے بعد یمن کی سرحد تک اور یمن کے نواحی علاقے، اس پورے علاقے کو کہا جاتا ہے تہامہ، جیسے ہمارے یہاں نا بھاولپور الگ ہے، بھاول نگر الگ ہے، لیکن چولستان ہے نا، چولستان کا شہر ہے نا، چولستان ہے تھر کا علاقہ، تو اب پورا علاقہ ہے وہ کہیں تک بھی پھیلا ہوا، چاہے وہ دوسرے ملک میں اس کی سرحدیں چلی جائیں، جیسے چولستان آتا اس ملک میں، وہ چولستان کا علاقہ کہلاتا ہے، وہ صحرائی علاقہ، جیسے بہت سارے پٹوار کا علاقہ، اب پٹوار کے علاقے کے تعلق پنجاب یا کسی شہر ایسے نہیں ہے، اس خاص علاقے کو جو پہاڑوں کے در سے نیچے اور یہ میدانی علاقے سے وہ درمیان کا جو علاقہ اس کو پٹوار کہتے ہیں۔ پوری تشریح کو تمہیں جغرافیہ دان ہوں نہیں، وہ پوری تشریح کو جغرافیہ دان کر سکتا ہے، کی تشریح بتا سکتا ہے، میں تو سیدھا سیدھا آپ کو بتا دیا۔ ایک بات سمجھانے کے تہامہ کا علاقہ، یمن کے نواحی علاقے، سرحدی علاقے اور حجاز یہ پورا علاقہ کہلاتا ہے تہامہ، اسی لیے مکے کے لوگوں کو بھی تہامی کہا جاتا تھا، جیسے مکی کہا جاتا تھا ہے نا، اور جیسے امی کہا جاتا تھا، عمر قرا کی مناسبت ایسے ان کو تہامی بھی کہا جاتا تھا۔ تو یہ اعزازی طور پہ اپنے نام کے ساتھ تہامی لگاتے تھے، گئے کہ مکہ میں تہامی لگا دیا، جیسے ہمارے لوگ ایک بار ہو کے آگے مکی لگا دیا، مدینے سے ہو کے مدنی لگا دیا، نجف سے ہو کے آگے نجفی، ایک ہوتے ہیں عالم میں پڑھ کے آتے ہیں، ویسے بھی زیارت کر کے بھی آ جاتے تو پابندی تو نہیں ہے، مشہد سے لوگ زیارت کر کے آتے ہیں، ان کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے، مشہد ہی لگا دیتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، ہاں دھوکہ دینے کے لیے نہ لگایا جائے، سمجھیے، دھوکہ دینے کے لیے نہ لگایا جائے، ویسے تورک اس کا کوئی حرج نہیں ہوتا، اس میں کوئی یعنی کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ اگر انسان کسی کو اپنے آپ کو کسی سے نسبت دیتے ہیں، اسے منسوب کر کے اپنے ساتھ ایک نام لگانے، نسبت لگانے، تو اس نسبت لگانے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ ہاں حرج کہاں ہوتا ہے؟ جب منصوبہ بندی کے تحت، پلاننگ کے تحت لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے لگائی جائے کوئی نسبت، تو پھر وہ حرج ہوتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ تو یہ خفیہ طور پہ جاتے تھے، ہر علاقوں میں اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے تھے کہ مطلب اہل ویسے ہیں، تبلیغ کرتے، جہاں جاتے تھے وہ مطلب ہے، اور پھر جب تک حاکم کو ہوتے تھے دوسرے جگہ نکلے تھے، تیسری جگہ نکلے تھے، تو ان کے پیچھے رہتے تھے۔ اسماعیل فاطمہ کو نقصان ہوتا تھا نا، کیونکہ سب سے پہلے جو ان کے ساتھ تھے 6 ماہ تک تو مانتے تھے نا، وہ تو وہاں تک تو نہیں نہ مانتی
یہ ان سے بحث پیسہ کر کے لے کر آ جاتے. تو یہ ان کو اغوا کرایا گیا بات ہے, ان کو اٹھایا گیا راستے سے, ان کو اغوا کیا گیا, جیسے آج میں اٹھاؤ لے جاؤ پتہ نہیں کہاں گئے. یہ ہر زمانے میں ایسا ہوتا تھا. ان کو لے گئے, ان کو بغداد میں مصر میں قاہرہ میں قید رکھا گیا, بہت عرصے تک قید رکھا گیا, اور قید رکھنے کے بعد بہت چاہا کہ یہ کسی طرح سے اپنے اس سے ہٹ جائے. جب گرفتار ہو گئے پھر یہ آپ فضول ہے, اب کیا آپ کو معلوم ہو گیا, میرا پہلے تو معلوم نہیں تھا, اب معلوم ہو گیا. پھر 416 میں وہی قاہرہ کے زندان میں پھانسی دے دی, اور پھانسی دینے کے بعد قبر کا بھی نشان نہیں, کچھ نہیں بات, مگر نام زندہ ہے ابو الحسن کا. کیوں؟ انہوں علاقوں میں تبلیغ بہت کی, تاکہ ہر جگہ تبلیغ تشیع پھیلاتے تھے. ابو الحسن. اب آئیے دوسرے ابو الحسن, ان کی بنیاد بھی ابو الحسن, لیکن نام ہے اسلم ابن ثابت. نہیں, ثابت ابن اسلم. سلام دیجیے محمد علی محمد ثابت ابو الحسن ثابت ابن اسلم ابن عبد الوہاب حلبی, حلب کے رہنے والے, سمجھ گئے, حلب کے رہنے والے. ان کی بھی مشکل یہی تھی, حلب کے رہنے والے تھے, عالم تھے, یہ بھی جہاں جاتے تھے. مطلب پھر نے ایک اصول ان کا کیا ٹھہرا, اسماعیلیوں کی نزدیک حکومت تھی نا فاطمی نے مصر جن کو کہا جاتا ہے. پھر میں بار بار عرض کروں کہ دھوکے میں نہ رہی, اکثر لوگ کہتے ہیں شیعوں کی حکومت ہے. کاغی حکومت اس نے بھی ویسے ہی مارا تھا ان لوگوں نے جیسے بڑی عباس اور بڑی بھیا نے مارا. جو کوشش ہی مانی تھی نا وہ اپنے اپنے تھے, ہم یہ صحیح, اور ہم نے 12 امامی اسنا شریعت تک الحمدللہ خدا کا شکر ہے اتنے بحرانوں سے نکل کے 1400 سال میں شروع ہیں, ثابت قدم ہیں. ہمارا کوئی نام نہیں ہے, ہمارا وہی نام ہے جو اللہ نے رکھا, جو رسول نے رکھا, جو علی نے دیا. کل بھی ہم شیعہ میں علی تھے, آج بھی شیعہ میں علی. اسنا عشری کی ایک پہچان ہوتی ہے, وہ کہتا ہے شیعہ. کیا کہتا ہے؟ ان میں سے جو بھی ٹوٹا ان کے الگ نام ہوئے کہ نہیں ہوئے, ہوئے نا. آج بھی جو ٹوٹنے کی کوشش کرے گا اس کا الگ نام ہوگا, ہمارا یہی رہے گا. یہ ہے نا اللہ یاد رکھیں, میں آپ کو معیار دے رہا ہوں, اور اس پہ آپ پرکھ لیجیے گا. ایک چیلنج ہے میرا, آج بھی جو الگ ہونے کی کوشش کر رہا ہے اس کا نام الگ پڑے گا, ہمارا نہیں. اس کا الگ, وہ اپنا الگ نام, اپنی پہچان پر کیا کرے, پہچان تو رکھنی پڑے گی نا. کچھ اپنی پہچان کے لیے ایک نہ ایک لاحقہ سابقہ لگائے گا اس کے ساتھ. ہمیں نہ کل ضرورت تھی, نہ آج. ہم سے جو پوچھے گا ہم خالص شیعہ, ہم 12 امامی شیعہ, ہمارا اور کوئی نام نہ تھا نہ ہے. تو یہ نکلتے گئے, کٹتے گئے, کچھ ختم ہوتے گئے, بالکل فنا ہوتے گئے, کچھ باقی ہیں 2-4, اور جنہوں نے سنبھلنے کی کوشش کی سنبھل گئے, زیدیہ کی طرح واپس آ گئے. ابھی دروز بھی انشاءاللہ واپس آ رہے ہیں, اطمینان رکھیے, اب آپ کو بڑی اچھی خبریں ملنے والی ہیں بہت جلدی. صلوات دیجیے محمد علی محمد پر. ایسے تھوڑی آئی گی قیامت, ایسے قیامت نہیں آنے والی. اطمینان رکھو, امام کا بھی لشکر لاکھوں کا ہے, بے فکر ہو جاؤ, اور شاید کئی کروڑ کا لشکر ہوگا. اطمینان میں تشریح کر چکا ہوں اس لشکر کی کئی بار, کہ 40 کے چکر میں نہ رہنا. 40 تو جنرل ہو گئے, 313 کے چکر میں بھی نہ رہنا. اس میں بھی لوگ مایوس رہتے ہیں 313 ہو گیا, ہم کا ہو گئے. کس نے کہہ دیا؟ 40 جنرل, پھر ان کے نیچے 313 کمانڈر, پھر ان کے نیچے 732 کمانڈر. لشکر تو پہلا سرا شام میں ہوگا, آخری سرا خراسان میں ہوگا. یہی مانے زمانے کا, کبھی مایوس مت ہونا. اور اگر دیکھنا چاہتے ہو ریہرسل, تو نجف سے کربلا کی ریہرسل دیکھا کرو نا چینل پہ. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. ایک کتاب لکھی تاریخ موضوع میں اسماعیلیوں پر, کہ کہاں سے یہ فرقہ پیدا ہوا, ناشی کہاں سے پیدا ہوا, کس جگہ سے نشو و پائی. تو یہ لکھی کتاب, اس کو رد کیا, ان کے عقائد کو رد کیا. جواب دینے والا کوئی بھی نہیں تھا. سارے اپنے علماء کو قاہرہ اوسط مرکز تھا ان کا, بھائی مرکز تھا سب سے بڑا, علمی مرکز بھی بہت بڑا تھا, کتاب خانے بہت بڑے تھے, لیکن کوئی جواب نہ دے سکتا. جواب نہ دے سکتا تو ان کو حلب سے گرفتار کر کے لائے گئے. حلب میں وہاں کا جو سلطان تھا وہ بھی کچھ نہیں کر سکا, سیف الدولہ اس جگہ کا دلاتے تھا, تو کچھ بھی نہیں کر سکا ان کے دفاع. یہ اٹھا کے لیا, اتنے ان کا اثر تھا, اتنی بڑی سلطنت, اتنے طاقتور تھے, یہ اٹھا کے لائے اور بے دردی سے کو شہید کر دیا, قتل کر دیا. یہ دوسرا, یہ فقیہ ہمارا
یہ فقی اب جو بات بتانے جا رہا ہوں جو یہ اس لیے ضرورت ہے کہ دو کا ذکر ہو جائے پھر وہ اصلی شخصیت ہوں آپ کے سامنے اس کا علامہ شیخ عبد الکریم کرجی القزوینی یہ پہلی شخصیت ہے معصومین کے بعد جس کے نام کے ساتھ علامہ لگا. یعنی اتنا بڑا آدمی تھا تو اس زمانے میں اس کو مشترکہ طور پہ سب نے علامہ کہا. حالانکہ اس کے بعد یاد رکھیے ان کے نام علامہ کوئی نہیں جانتا. کیوں؟ ظاہر کو شہرت نہیں ملی نا, حالات ایسے نہیں تھے. مشہور کون پہ؟ پہلے علامہ ہندی, دوسرے علامہ مجلسی, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد تو ماشاءاللہ علاموں کی بہار آ گئی. ہر غریب پہ 10-20 علامہ تو ہیں نا ماشاءاللہ. اللہ اور ترقی دے. صلوات کہیے محمد آل محمد. پہلے کے لوگ ذرا کم قابل تھے نا, صدیوں میں کوئی ایک علامہ لا رہے ہیں. ہم سے بات رجوع کر لیا ہم بتاتے ہیں علامہ کیسے ملتے. مائنڈ جو کچھ بھی نہیں کرتا اس کو بھی ہم کہتے تھے علامہ. جو کچھ نہیں کرتا کہتے کیا ہے اس کو علامہ. خیر برا نہ مان جائے میرے دوست, برا نہ مان جائے. مان جائے تو کیا بانی جاتے کیا کرتا ہے. میں کہتا ہوں مجبور کر کے اپنی عادت سے صلوات کہیے محمد آل محمد. تو پہلا شخص تاریخ میں جس کے ساتھ علامہ کا لفظ وہ ہے علامہ شیخ عبد الکریم کرجی القزوینی. کرجی دو وجہ سے کہا جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ تہران اور قزوین کے درمیان ایک اور شہر ہے کرج. اب تو خریدنا بڑا صنعتی شہر. ایران کا سب سے بڑا صنعتی شہر. ایران کی صنعت بھی وہی رہی اور دنیا کے بڑے صنعتی شہروں میں اس کا شمار ہے. کرج کا بہت بڑا, پہلے چھوٹا سا اور ملک کا ایران کے ساتھ. یہ جیسے ہمارے یہاں رہتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے شہر, کراچی کے ساتھ ٹھٹا وٹا ایسے ایسی کرج ایران اب بہت بڑا کرج. تو ان کے نام کے ساتھ کرج نہیں ہے, اس کی دو وجہ. ایک تو کہا جاتا ہے کہ وہاں اسی قزوین کے پاس قبیلہ آباد تھا, ایک برادری کرجیہ. کرجیہ کی وجہ سے کرجی لکھتی, اور ایک جیسے کہ کرج کے رہنے والے تھے وہ علاقہ کرج کا ہے کرجی. تو دونوں باتیں ہو سکتی ہیں, کوئی حرج نہیں. ممکن ہے کہ کرجیہ قبیلہ بھی اسی وجہ سے ہو جو اس بستی کا نام کرج تھا, یا اس قبیلے کی وجہ سے اس بستی کا نام کرج ہو گیا جو آج بہت بڑا صنعتی شہر ہے. جو بھی وجہ رہی ہو تو یہ کراچی اسی وجہ سے تو وہاں رہتے بھی تھے. ان کی برادری میں قبیلہ بھی تھا, کرجیہ تھا, کرجی قبیلہ تھا. اور قزوین میں یہ کہلاتے تھے امام القزوین. قزوین کے امام کہتے تھے. اتنا بڑا آدمی تھا کہ اس کو لوگ امام کہتے تھے, امام القزوین. اچھا, ان کے زمانے میں مریدوں کا عروج تھا. مریدوں کا, یہ اللہ کو نہ ماننے والے, ان کا بہت بڑی جماعت. تو یہ ہر جگہ جاتے تھے, ان سے مناظرہ کرتے تھے مریدوں سے. یعنی یہ ہوا کہ 10 سال میں پورے قزوین کو انہوں نے ملحدین سے صاف کر دیا. اور یاد رکھیے, اب دیکھیے آپ کو آج کے دور میں لے کر آتا ہوں. آج کے دور میں ملحدین پیدا کیسے ہوتے ہیں؟ جب مذہب کے ٹھیکیدار مذہب کا مس یوز کرتے ہیں, جب مذہب کے نام پہ دہشت گردی, بدماشی, ٹھیکیداری, تباہی, بربادی کریں گے, کیا ہوگا؟ ایک طبقہ ہوگا جو مذہب سے متنفر ہو کے نکل جائے گا. آج ہے کہ نہیں؟ سوشل میڈیا آپ اسے زیادہ دیکھتے ہیں, میرے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا ہے نا. پیدا ہو گیا وہ طبقہ, کس کی وجہ سے پیدا ہوا؟ مذہبی ٹھیکیدار, مذہب نہیں جانتے مگر ٹھیکیدار ہیں, دہشت گرد, تباہی بربادی پھیلانے والے مذہب کے نام پہ. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بزم کر دیتے دین سے. تو ملحدین کا طبقہ پیدا ہوتا ہے. یہ ہمیشہ یاد ہے, پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے. جب یہ مذہبی دہشت گردی شروع ہوگی, مریدوں کا طبقہ ہی پیدا ہوگا. نہیں مانتے کس کو, جاؤ نہیں مانتے, یہ مذہب, یہ دین, یہ کیا کر دو عبادت کریے, یہ کیا تم نے کیا ہے نا. تو ہر زمانے میں آپ دیکھیے گا مریدین اس وقت پیدا ہوں گے جب ملا خراب ہو جائے گا, جب ملا دین بیچنا شروع کرے گا, جب ملا دین کا بیڑا غرق کرنا شروع کرے گا, جب ملا لوگوں کو صحیح بات نہیں بتائے گا, تو تیسرا طبقہ پیدا ہو جائے گا مریدین. اس زمانے میں بھی اور آج بھی ان ملحدین کے مقابلے میں بھی کون ڈرتا ہوا ہے؟ مرتبہ اہل بیت والے بیٹے. میں بہت ساروں کو جانتا ہوں بھائی, میرے تعلقات سب سے بھائی, میرا کسی سے جھگڑا ہو رہا اس معاملے میں نہیں, علمی بحث میں جھگڑا نہیں ہوگا میرا تعلقات. اور کتنوں کو میں جانتا ہوں کہ بھائی اب یہ اتنا ضرور ہو گیا کہ کم سے کم ایک دروازہ ہمیں ایسا سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کو مانو یا نہ مانو مگر حسین کو مان لو. ہے اب وہ غلط ہے, میں تو صحیح تھوڑی کہہ رہا ہوں, لیکن میں بتا رہا ہوں کہ حسین کے نام میں کتنی کشش ہے. اور آپ جانتے ہیں ہمارے
بہت عظیم شاعر ہے. بھائی شاعر کیسے تو بہت عظیم ہے, آپ کو جو بھی اختلاف جو نہیں کیا جیسا بھی ہو, لیکن شاعر تو ہے نا. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جس کو دیکھنا ہو ان کا تشریح 8 مروں کو دیکھ لیتا تھا, میں نے تو دیکھا ہے, پتہ نہیں آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد کو. یعنی 8 مروں کے جلوس میں جب تک وہ زندہ رہے سب جانتے ہیں کہ سب سے آگے نہیں آگے سب لوگ دے دے تشریح. تو اس پر اعتراض کیا ہوں گے کچھ لوگوں نے پر, ارے بھائی آپ تو اللہ کو نہیں مانتے. یہ میں الزام تھا, لیکن میں تصدیق یا تردید نہیں کر رہا ہوں, مجھے نہیں معلوم. میں نے پڑھا ہے اور میں ذاتی طور پہ میری ملاقاتیں بھی 2-4 کی, تو وہ اپنی جگہ وہ میرے تحفظات ہیں اپنی جگہ, اس کو چھوڑ دیجیے آپ. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہوتا ہے بڑا مشہور واقعہ, اور شعر ان کا جو ہے اس کا دلیل ہے. تو اس کو کہا کریں کہ بھائی آپ کا کیا تعلق ہے ان چیزوں سے, اس نے کہا کہ اب میں کیسے عرض کروں, شعر بڑا عجیب ہے, فتوے نہ لگتے. حالانکہ میں نقل کفر ناباشد ہوتا ہے نا, یہ میں ملحدوں کی بات کر رہا ہوں, اپنی بات نہیں کر رہا. اور مجھے اس سے اتفاق بھی نہیں ہے, آن ریکارڈ یہ بات کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, مجھے اتفاق اس کے خلاف. لیکن بتا رہا ہوں کہ حسین کیا ہے. پہلا مصرع چلیے میں نہیں پڑھتا, بعد میں بتا دوں گا احباب, آپ کو یہ مل ہی جائے گا. بہت احتیاط ہے کہ آپ جانتے ہیں نا, کہتے ہیں کہ یہ سانس بھی آہستہ, یہ نازک ہے بہت کم, آفاق کی سکار گئے شیشہ گئی. منصور حداد کی گردن والی تھی بیچاری, وہ کچھ اور کہہ رہا تھا, لوگوں نے کچھ اور مطلب ہے. زبان سے لفظ نکلا نہیں کہ فتویٰ آ جائے گا, گردن اڑا دو, موقع مل گیا گردن اڑا دو. لیکن دوسرا مصرع پڑھ دیتا ہوں. تو کہا تھا کہ رسم خدا کا ہم اپنے امام کے نہ رہے, یہ کیسے ہوگا, یہ لوگ لے کے کھیلتے ہیں. اب پہلا مصرع آپ شوق میں تلاش کر لیجیے, اور پھر پہلا مصرع کیا, میں نہیں پڑھنا چاہتا یہاں سے. صلوات دیجیے محمد آل محمد کا. مطلب خدا کا ہم اپنے امام کو کے نہ رہے, ہم خدا کا ہم اپنے امام کے نہ رہے. پہلا مصرع سے پوچھ لیجیے گا, بعد میں بتا دیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ اگر ملحدین کا سر بھی کسی نے جھکایا تو ذکر حسین نے جھکایا, وہ بھی اگر خلوص سے کہتے. آج کل تو آپ جانتے ہیں کہ کتنا مصیبت ہوئی. اگر میں ذکر اپنے اوپر رکھ کے کہہ دیتا ہوں نا, چلے تاکہ کسی کو اوپر بات نہ جائے, میں ایسے انداز میں ذکر کروں گا. ایک سلام بھیجیے محمد آل محمد. اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میرے بچپن کے اساتذہ میں سے کوئی آ کے بیٹھ گیا تو پھر مجھے پڑھنے میں ذرا ہچکچاہٹ ہونے لگتی ہے. لیکن بار آپ کی دعائیں لیتے ہوئے سلام بھیجیے محمد آل محمد کا. میں اپنے اساتذہ کو دنیا جانتی کبھی نہیں بلاتا. اور میرے پرائمری کے ٹیچر یہاں پہ بیٹھے ہیں جنہوں نے مجھے بہت اچھا پڑھایا تھا, پروردگار ان کا سایہ سلامت رکھے, اور بہت اچھا مجھے پڑھایا تھا, اور مضامین لکھنا بھی سکھایا تھا. ان کو تو نہیں یاد ہوگا, میرے استادوں کو تھوڑی یاد ہوگا, ان کے سینکڑوں ہزاروں شاگرد ہوتے ہیں, ہمیں تو یاد ہے نا. ہمیں ہم کو بڑا اچھا لکھنا سکھایا تھا. 5ویں کلاس میں اردو میں بہت اچھا لکھتا تھا, مجھے اسے پورے نمبر ملتے تھے. ایک سوال دیکھیے محمد آل محمد پر. یہ میں اپنی تعریف نہیں کر رہا بھائی, یہ میں اپنی تعریف نہیں کر رہا, اپنے استاد محترم کی تعریف کر رہا ہوں. ایک بار اور سوال دے دیجیے محمد آل محمد. بس ایسے ہی ہوا کہ ملحدین کا عروج ملاؤں کی کمزوری کی وجہ سے, ملاؤں کی دین فروشی کی وجہ سے, ملاؤں کے فسادات کی وجہ سے, ملاؤں کے لوگوں کو آپس میں لڑانے کے سبب پورے علاقے میں ملحدین کا اتنا شور ہو گیا کہ ان کے سامنے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا. تو یہ جو تھے علامہ عبد الکریم, شیخ عبد الکریم قزوینی, انہی نے محاذ بنائے. ہر جگہ جا کے مجمع عام میں شرط یہ ہوتی تھی کہ سارے جمع ہوں گے, بھائی لوگوں کو جمع کرو تاکہ جو حق ہو وہ سامنے آئے. تو مکتب اہل بیت کا یہ شاگرد, اس کے بعد سارے مناظر تھے, مولا کائنات کے جو آپ نے ملحدین سے کیے تھے, امام جعفر صادق علیہ السلام کے, امام محمد باقر علیہ السلام کے, مل کر بلند آواز سے سلام بھیجیے محمد آل محمد. جلدی جلدی وقت ایک شروع کریے. گجرانی نے ہر جگہ ان کو اتنا کیا کہ 6-7 سال میں ان کی جڑیں اکھاڑ کے پھینک دی. ان کے مرکز تباہ ہو گئے, ان کے مراکز ختم ہو گئے, ساری قوم واپس اس پہ آ گئی. قزوین سے کی طرف امام, اسی لیے ان کو لقب ملا امام القزوین, قزوین کے امام کہہ رہے ہیں.
نتیجہ یہ ہوا کہ جب کچھ نہ رہا مجاہدین کے پاس تو اس دشمنی میں جیسے خوارج میں آتے ہیں وہ خوارج بن گئے ہو، خوارج نہیں رہتی دلیل نہیں رہتی قتل کرو، تو ملحدین نے ان کو دھوکے سے بحث کے علمی بحث کے بہانے ایسی جگہ بلایا کہ جہاں کوئی اپنا نہ تھا، وہاں گھیر کے بڑی بے دردی سے قتل کے پاس شہید کر دیا گیا، لیکن ان کی یادگار قبر میں موجود ہے۔ یہ نہیں معلوم کہ یہ قبر ہے کہ نہیں، لیکن یادگار ان کی ضرور موجود ہے۔ اور میں نے عرض کر دیا کہ پہلی ہستی ہے جس کو علامہ تاریخ میں لکھا گیا، آج تک علامہ لکھا جاتا ہے، لیکن مشہور اس لیے نہیں کہ میں نے بتا دیا کہ شہرت کہاں سے شروع ہوئی لفظ علامہ کی، علامہ ہلی۔ فقہ میں اگر صرف یہ کہہ دیا جائے قال العلامہ، نام تھوڑی لکھتے ہو، قال العلامہ، علامہ نے کہا تو سب کو معلوم ہے کہ اس کا مطلب ہے علامہ ہلی۔ اور اگر کوئی حدیث نقل کر دیا کہ حدیث علامہ نے نقل کی تو وہاں کیا ہوگا؟ علامہ مجلسی۔ صلوات دیجیے محمد علی محمد پر۔ بس یہ ہستی کا اور ذکر کر دیتے ہیں۔ ابو الحسن محمد کندی جرجرائی۔ اچھا جرجرائی کیا ہے؟ جرجرایا ایک قصبے کا نام ہے نہروان کے پاس۔ قصبے سے بڑا سمجھ لیے، چھوٹا شہر اس زمانے میں، اب ہے یا نہیں معلوم، لیکن یہ اس وقت تھا تو اس حساب مناسبت سے نام تھا جرجرائی۔ تاریخ میں یہ وہ کہیں آپ بتانے لگے دو وعدے کیے تھے، دوسرا وعدہ ہوتا ہے کہ کیوں قتل کیا گیا تھا، کیوں مارا گیا۔ سے شہداء کا ذکر کر رہا ہوں، یاد رکھیے گا اس صدی کے سارے فقہاء کا ذکر نہیں، ہر صدی کے فقہاء 100 سے زیادہ ہے، اور ان کے شاگرد علماء ان کی تعداد کئی ہزار ہے، میں صرف ان کی تو مارے گئے اور میں بھی چند گیا کیونکہ سب کا نہیں بیان کر سکتا، چند کا ذکر کر رہا ہوں۔ ان کا جو کیا تھا، پہلی کتاب تاریخ میں پہلی کتاب ایمان ابو طالب پر۔ اب آپ بتائیے کہ کتنا عظیم فقیر ہوگا محمد آل محمد صلی اللہ کتنا عظیم انسان ہے یہ وہ شخص، وہ عظیم انسان جس نے نام ہی کتاب کا ایمان ابو طالب۔ اب یہ کتنا بڑا جرم ہوگا اس زمانے میں، اور کچھ مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ان کا سب سے بڑا جرم کیا بن گیا، اور کوئی کسی کے پاس کا جواب نہیں، روایتیں تھی سب تھا اپنی جگہ، کتاب نہیں ہے۔ آج سے 1000 سال پہلے پہلی کتاب آئی ایمان ابو طالب۔ اس کتاب نے پورے عالم اسلام میں اس وقت تک سبھی، حتیٰ کہ بعض ہمارے یہاں بھی سمجھتے تھے تو پروپیگنڈا ہے، بچے وہی مدرسوں میں جا رہے ہیں، اسکولوں میں جا رہے ہیں، کیا کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ نہیں پڑھا۔ جب یہ کتاب آئی اس نے جگر کو کر کے رکھ دیا، تو اس کی تائید میں علماء اہل سنت نے مقالے لکھنا شروع کیے کہ بالکل صحیح ہے، دلیلوں کا کوئی جواب نہیں ہے کسی کے پاس ایمان ابو طالب پر۔ تو یہ پہلی کتاب تھی، آج تک اس کتاب کا تذکرہ ہے۔ جب مرتضی علم اللہ کا کتاب خانہ جلا، لاکھوں کتابیں جس کا میں پہلے اس میں ذکر کر چکا ہوں یا پہلے اشرف میں ذکر کیا ہے، وہ جلائے گئے تو اس میں جل گئی اصل کتاب، لیکن اس کے باوجود اتنی دیر تک اتنی جگہ یہ نقل کیے جا چکے تھے اس کے حوالے کہ آج تک پہلا حوالہ جو آتا ہے وہ اسی ابو الحسن محمد کندی جرجرائی کا حوالہ دیا تھا کہ انہوں نے اپنی کتاب ایمان ابو طالب میں لکھا۔ یہ کتنا بڑا اعزاز تھا اس شخص کے لیے، اور کتنے خوش ہوئے اہل بیت۔ مولا کائنات کی خوشی کا کیا عالم ہوگا کہ میرے غلام نے میرے بابا کے ایمان پہ پوری کتاب لکھ دی۔ صلوات اس جرم کی بنا پر جناب جرجرائی اس اپنے وقت زمان کے فقیر اس مرچر اس مشتری کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ لیکن آج تک کارنامہ زندہ ہے، میں بتا رہا ہوں نا آپ کو، ہے نا کارنامہ، بتا دیا نا میں نے کہ پہلا فرق۔ اب یہ بچوں کی معلومات میں اضافہ ہو گیا، کم سے کم تو یہ تو یاد رکھا کہ پہلی کتاب ایمان ابو طالب پہ کس نے لکھی؟ ابو الحسن محمد کندی۔ اتنا تو رہے گا، ریکارڈ ہو رہا ہے نا، تو اسے لے لینا بھائی، یاد رکھ۔ کب؟ 5ویں صدی ہجری، یعنی 420 یا 21 ہجری میں یہ کتاب لکھی گئی۔ اس زمانے میں لکھی گئی، 1000 سال ہو گیا، کون سا چل رہا ہے 1443، 1000 سال ہو گیا پہلی کتاب لکھی۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے اس کے لیے۔ مار دے گا تو مار دے گا، کون مار سکتا؟ زندہ ہے کہ نہیں؟ زندہ ہے نا، کارنامے زندہ رکھتے ہیں انسان کو۔ نہ معلوم کتنے دنیا میں آئے بڑے بڑے لوگ، بادشاہ، اور نہ معلوم کیا 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 چلے گئے، نام تک نہیں ہے آج کوئی نام لینے والا ہے۔ اگر کچھ کا نام زندہ ہے تو مذمت کے ساتھ، عزت کے ساتھ بھی زندہ ہے، جس نے
کربلا سے اپنے رشتے کو قائم رکھا. یہ سب اس لیے کہتے ہیں آپ جو میں پڑھا ہوں کیوں پڑھوں تاکہ آپ کو حدیث سمجھ میں آ جائے کہ دماغ مداد العلماء افضل من دماغ الشہداء. علماء کے قلم کی روشنائی یہ حدیث ہے پیغمبر ہے یاد رکھنا. علماء کے قلم کی روشنائی شہداء کے خون سے افضل ہے. کیوں؟ کہ ان کا قلم ہی تو پیدا کرتا ہے شہادت کا جذبہ ہے کہ نہیں ہے. ابھی میں کتنی روزانہ مثالیں تو دے رہا ہوں. اگر وہ فتویٰ دینے والے نہ ہوتے یہ مجاہدین کہاں سے پیدا ہوتے؟ کہ ان کے قلم ہلتا ہے, ان کے لب ہلتے ہیں, وہ جنبش ہوتی ہے, ایک لائن لکھتے ہیں, لاکھوں مائیں اپنے بچوں کو بھیج دیتی ہیں مذہب حق پہ قربان ہونے کے لیے. جاؤ جاؤ کربلا بچاؤ, جاؤ سامرا بچاؤ, جاؤ مدر بچاؤ, جاؤ زینبیہ بچاؤ. اللہ ان کو ہدایت. اگر کوئی ٹاسک پہ کام کر رہا ہے ٹارگیٹ پہ تو اس کو تو ہم سیدھا نہیں کر سکتے. سیدھی بات ہے بھائی, اس کو تو کوئی بھی سیدھا نہیں کر سکتا. ایک ہدف لے کے آیا ہے. سیدھی سی بات ہے. ہماری زبان میں عبداللہ تعالیٰ الدین تاثیر یا رسول کی زبان میں یا اماموں کی زبان میں ان کی جب نہیں سنی ہماری کہاں سے سننے کا سیدھا سیدھا سوچ. لیکن جو کسی ٹاسک کو لے کر نہیں ہے, سمجھ گیا, جو پے رول پہ نہیں ہے وہ تو آ سکتے ہیں نا واپس. اس لیے ساری باتیں کرتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ نادانستگی میں ساتھ ہیں. وہ کسی کے ایجنٹ نہیں, خدا کی قسم وہ کسی کے ایجنٹ نہیں. کبھی بھی کسی کو نہیں کہا. وہ تو ایک تو ہوتے اوپر چل, نیچے تو بیچارے سادے لوگ مولا کے نام پہ ہے نا, علی کے نام پہ, حسین کے نام پہ اپنا سب کچھ لے کر آ جاتا ہے. اگر دشمن کا روپ دھار کے آئے گا کوئی تو اس کا ساتھ دیں گے؟ نہیں دیں گے. جہاں تک کہ علی والوں کو کسی راستے سے بھگانے کے لیے آنا پڑے گا اور کسی راستے سے. ساری دنیا میں کسی بھی کور بازی کر سکتے کوئی پرواہ نہیں. پر وہ ان کو جن کی بنیادیں کمزور ہیں. یہ آدمیاں ہماری 1400 سال میں کچھ بھی نہیں ملا سکتی. دروازے کھڑکیوں کو نقصان پڑتا ہے, ٹوٹا جاتے ہیں. الحمدللہ بنیادیں مضبوط ہیں نا, ہم پھر تعمیر کر لیتے ہیں عمارت. بنیاد جس کی بنیاد میں کربلا کا لہو ہو, کربلا والوں کا خون ہو, بنا وہی ہے. وہی تو کہتے تھے اور کیا سمجھتے ہیں وہی ہے جس کی بنا میں یہ ہو. شہداء کا اس عمارت کو کون گرائے گا؟ نہیں کر سکتے. لہذا اطمینان رکھو. یہ جو حالات کبھی کبھی تمہیں بدلتے ہیں, کبھی خوفزدہ ہو جائے اب کیا ہوگا کیا ہوگا, پھر ایک دم بدلتے ہیں, ارے بھائی یہ تو الٹا ہو گیا. یہ امام زمانہ تسلی دے رہا ہو. خبر تم کیوں ڈرتے ہو؟ ہمیں کروڑوں کی تعداد ہو یا محمد والے محمد صلی اللہ. شام میں معلوم کتنی آبادی؟ 13%, یعنی 25 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے. 1.80 لاکھ کی ٹوٹل آبادی 13%. کتنے 25-26 لاکھ. اس میں کتنے فکر کے لوگوں کو, مجاہدین کتنے مٹھی بھر ہوں. وہ مٹھی بھر لوگوں نے کیا کیا دنیا کے ساتھ سامراجی طاقت نے کیا کیا؟ اس لیے کہتا ہوں نہیں گھبراتے, نہیں کرتے. کتنی اسٹرینتھ ہے خود وہ کہتے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں ہاں بھی اتنی کہتے ہیں. اس کو 15,000 سے زیادہ نہیں کہتے, 1500 ہے. نہیں 15,000 کی تم زیادہ بتا رہے ہو تو کہتے 1500 ہے, لیکن 1500 میں تمہیں بتایا کہ حسینیت کیا ہے, یزیدیت کیا ہے. بس کے ماننے والے تعداد میں نہیں جاتے, کیفیت میں جاتے ہیں. ہم تشریح کر چکا نا, کبھی ہم کیفیت کبھیت میں نہیں جاتے. بہتر کے ماننے والے ہمیشہ کیفیت میں جیتے گا حسین. اور یہی ابن زیاد کے دربار میں جو مرحوم نے کہا تھا نا, یہ پہلا مقام ہے. میں منظر کشی نہیں کر سکتا, بس وہاں تک جہاں تک میں مناسب سمجھتا ہوں وہاں تک بتاؤں آپ کو کہ پہلا مقام ہے جب تشت میں سر رکھا گیا ایک پست انسان کے سامنے. ہزاروں کی حمایت کرنے والے ان کے سامنے سر حسین لایا گیا ہے, تشت میں رکھا گیا ہے. ابن زیاد جیسا لطفِ نہ تحقیق چھڑی سے بے ادبی کرتا ہے. ان لوگوں کی
جن لبوں پہ اللہ کا رسول بوسے سے دیتا ابھی نہیں. اور دیکھ رہے حسین کی بہن بھی دیکھ رہی، حسین کا بیٹا نے کیا گزرتی ہوگی سیدھے سجاد کے دل پر. بڑے غرور سے اس رائے عامہ کو دوسری طرف موڑنے کے لیے جملے کہہ کے دیکھا اللہ نے میرے امیر کو کیسی فتح دی. اور معاذ اللہ تمہیں کس احانت سے لفظ نہیں استعمال کر سکتا، احانت سے دو چار دیا. سکون سے علی کی بیٹی نے جواب دیا، سکون سے. سب کیفیت کیا ہے؟ دربار کی مخالفین کا مجمع ہے اور رسیوں سے بدے میں آلے رسول سروں پہ چادریں نہیں، ان سروں پہ جن سروں پہ کبھی سورج کی کرنیں نہیں پڑی. دربار عام سب کیا تم نے کہا کہ جو امیر جی سب اللہ نے ہمارے سروں پہ چادریں تطہیر کا سایہ رکھا. ہم اہل بیت رسول ہیں، ہم معدن الرسالہ ہے، ہم اختلاف الملائکہ ہے. ہمارا گھر ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ، ہمارا گھر رسالت کی کام ہے. انتظار کر تھوڑی دیر، مجھے معلوم ہو جائے گا کون جیتا کون ہارا. تیری کیا مزہ اور تیرے امیر کی کیا مزہ کہ ہماری توہین کر سکے، ہماری اہانت کر سکے. شرمندہ کیا اور شرمندہ کرنے کے بعد اب یزید نے ابن زیاد نے دوسرا حکم دیا تھا نا، لے کر آؤ. مختار زنجیروں میں جھگڑا ہوا، لوہے کے زیور اور زخموں سے چھوڑا. یہ تو قید میں تشدد بہت ہوتا تھا. امیر مختار کو لائے اسے نہیں معلوم مختار کو کہ مسئلہ کیا ہے، لیکن اتنا معلوم ہے کہ حسین قتل کر دیا. یہ مان یہ تو معلوم روایت ہے. ابھی اس کی نظر نہیں پڑی، نگاہیں نہیں پڑی نیکیوں پر. ابن زیاد کہا مختار کو، ہاں مختار کو خطاب کر کے معلوم ہے مختار کیا کیا؟ میں تو مختار نے بڑے سکون سے جواب دیا کہ ہاں مجھے معلوم. اور یاد رکھ یہ خبر کس طرح میں نے سنی ہے وہ میں جانتا ہوں، لیکن اطمینان رکھ، اطمینان رکھ. اللہ نے مجھے اسی لیے پیدا کیا ہے کہ میں تجھ سے حسین کا بدلہ لوں. مسکرایا ابن زیاد، کہتے وہ تو بات کی بات ہے، تجھے معلوم ہے کہ دربار میں کون کون ہے؟ اب چوکا مختار کون ہے دربار؟ ذرا نظریں اٹھا کر تو دیکھ. اب ایک سمجھ مختار تھا اور سامنے دوسری طرف بیویاں رسول صاحب. بس ایک بار اس کی نگاہ پڑی ہے اور اس کے بعد اس نے زنجیروں سے اپنے آپ کو مارنا شروع اور ان زنجیروں سمیت دوڑا ہے ابن زیاد کے ملعون. 1000 بار قتل ہو جانا مجھے آسان تھا اس منظر کو دیکھنے. آل رسول مجھے معاف کر دینا، میری نگاہیں آپ پر پڑی ہیں، آپ کے انگلیاں سروں پہ پڑی ہیں. دوڑے دوڑ کے بھاگا، زخموں سے چور تھے. امیر مختار کو قابو کیا سپاہیوں نے، گھسیٹتے ہوئے لے جا رہا ہوں چلا مجھے معاف کر دو، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ جو منظر میں نے دیکھا ہے ایک ایک لمحے کا ان سے حساب لوں گا. اور معلوم ہے نا کہ امیر مختار نے کیا کیا تھا؟ جس نے جیسے ظلم کیا تھا اس سے بالکل اسی طرح اس سے زیادہ انتقام لیا. بس 2 جملے نقل کر کے ختم کر رہا ہوں بات کو. جب ہرملہ کو مارا تھا نا تو ہرملہ کے تینوں کا ہاتھ سنا تھا، بس تیسرے تین کا ہاتھ سنیے، میں آپ کے بات ختم کر رہا ہوں. دوسرے تین کا ہاتھ جب وہ سنا رہا تھا اس نے کہا تھا کہ میں نے علی اصغر کے گردن کا نشانہ لے کے تیر پھینکا تھا تو امیر مختار گھبرا گئے، گھبرا کے کھڑے کر بس آگے مت بتانا تمہیں. رسی تو یہی حال ہوا تھا سیدھے سجاد کے ساتھ جابر ابن عبداللہ انصاری کا. جب چہلم کے دن پہنچے تھے اور بنی اسد کا ایک ذاکر کھڑا ہو کے سیدھے سجاد کے حکم پر مصائب سنا رہا تھا، واقعہ کربلا سنا رہا تھا. جب وہ سناتے علی اصغر کی شہادت میں پہنچا تھا تو گھبرا کے جابر نے کھڑے ہو کے کہا تھا بس آگے مت بتانا کیا ہوا. سیدھے سجاد نے حیرت سے پوچھا تھا اے نانا کے صحابی کیا ہوا نانا کے صحابی؟ جابر کہتے ہیں
مولا فرزند رسول میں علی اصغر کی شہادت نہیں سن سکتا. بس سید سجاد کہتے ہیں علی اصغر کی شہادت نہیں سن سکا. سید سجاد کے دل سے پوچھ, علی اصغر کے گلے میں تیر لگتے بھی دیکھا, بابا کا گلا کٹتے بھی دیکھا, بابا کے سر کو لو کے سینہ پر دیکھا, جابر خیموں کو لٹتے دیکھا, جلتے دیکھا, شہدانیوں کے سروں سے چادروں کا چھننا دیکھا. جابر کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام کی راہوں میں رسول زادیوں کا پھرایا جانا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.